الذي خلق الليل والنهار بقدرته ومن يشاء بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما فردا محدودا محمدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد الذي أهناك بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى بالدعوة النبوية والصولة الحيدرية والقسمة الفاطمية والهمة الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاسن الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرزقية والجود التقوية والنقاوة النقوية والبيضة الأسفلية والبيضة العربية القائم بأمر الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وتعالى بكتابه المحكم وقوله واحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر واليوم العشر والسورة والليل إذا يسر ذلك قسم للذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ونازل وتاب فأكثرهم فيه الفساد فصفى عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد سواء اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، ہم نے شیعہ آئیڈیالوجی اور شیعہ نیریٹو کے عنوان سے اپنی تقاریر کا آغاز کیا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات بار بار دہرائیں کہ آخر اہل تشیع کا نیریٹو کیا ہے، اہل تشیع کی آئیڈیالوجی کیا ہے. یہ بات بھی جتا کر بتانے کی ضرورت ہے اور اچھی طرح جتا کر بتانے کی ضرورت ہے کہ تشیع کوئی دین یا مذہب نہیں ہے، یہ عین اسلام، اور تشیع ایک تحریک کا نام ہے جو در حقیقت حفاظت اسلام ہے. وہ اسلام جس کی بقا کے لیے خاندان پیغمبر نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. میں اکثر گفتگو میں جو آج کل سوشل میڈیا پر ہوتی ہے یہ دیکھتی ہوں کہ تشیع کے عنوان سے یا ان کے نیریٹو اور ان کے آئیڈیالوجی کے عنوان سے بہت کمپلیکس اور مس لیڈنگ قسم کی انفارمیشن سوشل میڈیا پہ اپیئر ہوتی ہے، اور اس کا باضابطہ جواب دینے کی بجائے نوجوان غیر مناسب سی گفتگو میں لگ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا ٹول ہے سوشل میڈیا، اور اتنا افیکٹو ٹول ہے کہ اس سے پہلے غدیر کا شاید کسی کو اتنا پتا نہیں تھا جتنا سوشل میڈیا کے بعد پتہ چلا. خطبہ غدیر سے کوئی واقف ہی نہیں تھا جتنا سوشل میڈیا کے بعد واقف ہوئی. موبائلے سے لوگوں کی اتنی ملاقات نہیں تھی کہ کون پڑھتا ہے کتابیں، کون جانتا ہے تاریخ کے اباب کو. سوشل میڈیا نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا اور بہت ہماری مدد. ایک کلپ
سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوا وہ جناب غامدی صاحب. غامدی صاحب ایک وقت میں جب میں سی ایس اے میں تھی, سول سروسز اکیڈمی میں, تو ہمارے استاد ہیں اور ہر روز ان سے انٹلیکچوئل ہماری بحث بھی ہوا کرتی. اس کلپ میں انہوں نے جو ریوائولسٹ موومنٹس ہیں اسلام میں اس کا تذکرہ کیا, اور نمبر 2 کلپ میں انہوں نے اہل تشیع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. تشویش ہے کہ اہل تشیع نے ان کے اس کلپ کے پنچ لائن کو نہیں سمجھا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کو وائرل کیا کہ دیکھیے کتنا اچھا تشیع کا انہوں نے جو موقف جو ہے وہ بیان کیا. بعد کی باتیں جو انہوں نے کی وہ تو تاریخی کچھ حقائق ہیں جو انہوں نے بیان کر دی, لیکن جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے اصل میں اس سارے کلپ کا پنچ ہے, جہاں انہوں نے اہل تشیع کے اس انسٹانس کو جس کو 1500 سال سے وہ سنبھالے کھڑے ہیں اسے ایک سیاسی مسئلہ کہہ کر بیان کیا. اور ہمارے لوگ توجہ سے نہیں سنتے نا, ہم جلدی جلدی فارورڈ توجہ سے نہیں سنتے. تو پہلے ہی 2-3 منٹ میں انہوں نے اس کو ایک سیاسی مسئلہ کہہ کر بیان کیا, اور اس کے بعد پھر کہا کہ 200-250 سال تک وہ کلامی مسلک کے طور پر یہ شیعہ گروپ جو ہے یا اہل تشیع جو ہیں وجود میں آئے, اور 250 سال تک وہ اپنے کلامی مسلک کو بنا کر وہ آج اس شکل میں پیسہ. یہاں ہمارا ان سے زبردست قسم کا انٹلیکچوئل اختلاف ہے, اور میں کوشش کروں گی کہ ایام آزاد گزر جائیں تو اس کلپ کا جواب میں ریکارڈ کروں اور اس کے بعد اسے آپ لوگوں کی سماج کی نظر کریں. یہ اہل تشیع یا اس گروہ کی ایک بڑی میجورٹی سے سیپریشن یہ سیاسی نہیں, عین مذہبی اور دینی معاملہ ہے. اور ہم نے 1500 سال کی تاریخ میں اس کو اسی طرح سنبھالا اور نبھایا جس بنیاد پر تشیع میجورٹی کے سے ڈسٹنکٹیو اور ڈسٹنکشن رکھتے تھے. عزیزوں, لوگوں کے نزدیک اسلام ایک پولیٹیکل ڈسپلن کا نام تھا, وہ سیاست جس کے ذریعے سے انہوں نے مسلم امپائرز کو قائم کیا. لیکن اہل تشیع کے نزدیک روز اول سے دین پولیٹیکل نہیں, بلکہ جو انہوں نے پیغمبر پر اعتبار اور اس پر کنورٹ ہوئے وہ ریلیجیس ڈسپلن کے عنوان سے کنورٹ ہوئے. ہمارے نزدیک اسلام مذہبی ڈسپلن ہے, سیاسی ڈسپلن نہیں. اور لوگوں کو ایک بڑا آسان راستہ مل گیا جہاد کے عنوان سے اپنی جنگ جویانہ طبیعتوں کو سیٹسفائی کرنے کا, لوٹ مار کی خصلتوں کو مال غنیمت کے عنوان سے سیٹسفائی کرنے کا, قبائلی تفاخر کو مسلمانوں کے تفاخر میں تبدیل کر کے قائم رکھنے کا. یہ سارے واقعات ہوئے تاریخ میں اور سب اسلام کے نام پر. لیکن اہل تشیع اسے سیاسی نہیں مذہبی ڈسپلن کے طور پر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 250 سال میں یہ مسلکی کلام کے طور پر ہم ایک ڈسٹنکٹیو گروپ کی شکل میں تاریخ کے سامنے نہیں آئے, بلکہ جیسے میں نے گزشتہ 2 تقاریر میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ جس روز شورا کی اس مطالبے پر کہ پیغمبر کے سنت اور کتاب الہی کے ساتھ
امیر کو سیرت شیخین اور عمل کر کے خلافت حاصل کرنے کی طرف ترغیب دی گئی، اور جس وقت امیر المومنین نے اس آپشن پر لا کہا، لا، اور ڈاکٹر علی شریعت نے جب اس کیفیت کو، اس معاملے کو، اس تاریخ کے اس ٹکڑے کو لکھا تو انہوں نے جس جملے سے یاد کیا، شیخ سوار عرب کی تیر لا، علی جب کسی بات کو نہ کہہ دیں لا، تو ہمارا مسلکی جو نیریٹو تھا وہ تو اس لا سے بن گیا، اور یہ لا قسمت کری علی نے بعد رہتے رسول فقط 13 برس بھی پورے نہیں ہوئے، تو ہمارا مسلکی کلام اس لا سے بنا جو شورا میں خلافت کو ٹھکرا کر علی نے کتاب اور اسوہ پیغمبر کو بچا۔ اس روز سے تشیع کسی کے قیاس، کسی کی سیرت، کسی کی رائے پر نہیں چلتی، بلکہ تشیع کتاب خدا اور اسوہ پیغمبر پر چلنے والا وہ گروہ ہے کہ جس کی ڈسٹنکٹ صورت کو علی کی لا نے قائم کیا، اور اس کے بعد کربلا جو 61 ہجری میں ہو گئی، یعنی 60 سال ہی ہوئے تھے، اور پیغمبر کی رحلت کو 50 سال، کربلا نے اس تشیع پر تکمیل کی مہر لگا دی۔ تو یہ 250 سال میں ہمارا مسلکی نیریٹو ڈیولپ نہیں ہوا، یہ لا سے شروع ہوا، اور کربلا کی تحریک کی شکل میں یہ مسلکی نیریٹو ہمارا قیامت تک کے لیے قائم رہنے کے لیے ہمارے دلوں میں بس گیا۔ اب کل جیسے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی کہ تشیع کا کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو نیریٹو ہے، وہ یہی ہے کہ بعد خط مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک اور ہمارے عقیدے کے مطابق جناب علی مرتضیٰ سب سے افضل ترین ہے۔ بعد پیغمبر کسی لگی لپٹی کی گنجائش نہیں ہے، اور کسی خوف و ہراس کا شکار ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہماری 1500 سال کی تاریخ اسی نیریٹو پر کھڑی ہوئی ہے کہ بعد پیغمبر افضل ترین اگر کوئی ہے تو وہ خوشنودی شاہ رجب امیر المومنین علی ابن ابی طالب پہ بلند سر سلوات۔ عزیزان گرامی، جب خلافت کو خاندان پیغمبر سے دور کر دیا گیا تو وہ اصحاب جن کا میں نے گزشتہ تقاریر میں تذکرہ کیا، جن کو پیغمبر کی زندگی میں شیعہ میں علی کہہ کر پکارا جاتا تھا، ان میں سے 12 افراد نے پیغمبر کی مسجد میں امیر المومنین کی فضیلت پر استدلال کیا، اور وہ استدلال میں 6 بنیادی نکات اٹھائے، اور یہ 6 کے 6 بنیادی نکات عین مذہب ہیں، عین قرآن ہیں، اس میں کسی گروہی قبائلی سیاست کا کوئی شائبہ نہیں۔ تو کم از کم 6 پوائنٹس جن کی بنیاد پر شیعہ نے، علی نے روز اول سے اپنے نیریٹو کو ڈیولپ کیا اور علی کی فضیلت پر استدلال کیا، ان میں پہلا پوائنٹ ہے کہ علی اس لیے افضل ہیں کہ علی سابقون فی الاسلام، سب سے پہلے اسلام میں علی۔ دوسرا پوائنٹ جو اہل تشیع نے اور ان افراد نے جنہیں شیعہ کا پلر کہا جاتا ہے، پیغمبر کی مسجد میں کھڑے ہو کر دیا، انہوں نے واقع مواقعات کو علی کی فضیلت کے طور پر بیان کیا۔ تیسرا جو استدلال ہے وہ انہوں نے حدیث منزلت سے دیا، نیریشن آف انڈیورمنٹ۔ چوتھا
انہوں نے آئے مباہلہ سے دیا. 5واں استدلال حدیث غدیر سے پیش کیا گیا. اور 6واں استدلال پیغمبر کے اس اسٹیٹمنٹ سے دیا گیا. العلی المال حق والحق و مال علی. محمد اب یہ پیغمبر کے اسٹیٹمنٹس ہوں یا آیات قرآن. قرآن کی آیت اپنی جگہ پیغمبر کے اسٹیٹمنٹس بھی آیات قرآن سے ان کو بیک اپ ہے. یہ استدلال ہے جو علی کی فضیلت پر دیا گیا. تو پہلا استدلال جو دیا سابقون فی الاسلام، علی اسلام میں سب سے پہلے. دیکھیے بعد میں جب سیاستیں آگے بڑھی تو کسی نے کچھ کہا، کوئی بچہ ہوا، کوئی بڑا ہوا، کوئی جوان ہوا، کوئی بوڑھا ہوا، کوئی عورت ہوئی، کوئی غلام ہوا، پھر سارے پہلے پہلے ہو گئے. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ان سارے پہلوں میں بھی پہلا ہوں. اس سابقون فی الاسلام ذرا اس کی تاریخ کو کھنگالیے. ہرا کا سفر اور ڈاکٹر علی شریفی لکھتا ہے کہ کاندھے پہ ننھا سا علی اور ہاتھ میں ستو کا تھیلا. اس طرح پیغمبر ہرا کا سفر طے کیا ہے. اس کے بعد نہج البلاغہ کا خطبہ خاصیہ ہے جس میں جناب امیر نے اس پہلی وحی کی نزول کی کیفیت کو بیان کیا ہے. کیونکہ ہم نے آگے کی طرف سفر طے کرنا ہے، میں صرف اس کے 2 جملے آپ کے سامنے بیان کروں اور آگے کی طرف پڑھیں. جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے ایک چیخ کی آواز سنی. خطبہ خاصیہ نہج البلاغہ، یہ طویل ترین خطبہ ہے نہج البلاغہ. تو میں نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کی چیخ کی آواز ہے؟ پیغمبر نے کہا یہ شیطان کی چیخ کی آواز ہے. آج وہ اپنی ریاضتوں اور عبادتوں سے مایوس ہو گیا. وہی اتر گئی، وہی اتر گئی. پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں اور تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کیا ہو رہے جناب امیر المومنین؟ 3 سال تک وہی آتی رہی اور اعلان کا حکم نہیں ہوا. 3 سال کے بعد کہا وانذر عشیرتک الاقربین، اب بلاؤ اپنے اقربا کو. تو وہ جو بچہ ہرا میں جاتا تھا پیغمبر کے ساتھ، تاریخیں کہتی کہ اس کی عمر مشکل سے 10 سال تھی. پہلی وحی تک مشکل سے اس کی عمر 10 سال ہوئی. اس 10 سال کے بچے کو پیغمبر کہہ رہے ہیں تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. فرق یہ ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں. اب جب حکم آیا پیغمبر کو وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقربا کو بلاؤ، تو بلائیے گئے اقربا. اور پیغمبر نے دین حنیف کا کانسٹیٹیوشن اور جو پیغام تھا ان کے سامنے پیش کیا. پہلے دن پیش کیا، دوسرے دن پیش کیا، وہ ساری باتیں آپ کو بتا. تیسرے دن زبردستی بھاگنے والوں کو جناب ابو طالب نے بٹھایا اور اس کے بعد وہ پیغمبر نے اس پیغام کو اپنی سنا. اچھا وہ پیغام توحید ہے، پیغام عدالت ہے، نبوت کی بات ہے، یہ ساری بات پیغمبر کر چکے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کار رسالت پہ میرا ساتھ کون دے گا؟ مجمع خاموش. ایک بچہ کھڑا ہو گیا. اب اس بچے کی عمر کیا ہے؟ بمشکل 13 برس. 3 برس ہو گئے نا وہی آتے آتے. 13 برس. بچہ کھڑا ہو گیا. آپ نے تو بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے
نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کار رسالت میں میرا ہاتھ بٹائے گا؟ بچہ پھر کھڑا ہو گیا، کہا بیٹھ جاؤ. مجمع کی طرف پھر نظر گھمائی، کوئی جواب نہیں. تیسری بار پھر کہا کون ہے جو اس کار رسالت میں میرا شریک ہوگا، میری ہاتھ بٹائے گا، میرے بوجھ کو بانٹے گا؟ بچہ پھر کھڑا ہو گیا. آپ نے قریب آؤ. قریب بلا کر بچے کے چہرے کو مجمع کی طرف کر دیا اور دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا ہاذا نصیب وزیری. وسیع کا مطلب ہے آپ کی وصیت کا ہولڈر. وسیع آپ کی وصیت کا پوزیشن رکھنے والا. اور وزیر کا مطلب ہے وزر یعنی وزن کا بانٹنے والا. یہ ہاذا وسیع وزیری. اس کے بعد پیغمبر نے بہت امپورٹنٹ جملہ کہا. اس جملے کو تو تاریخ چھپا لیتی ہے، لیکن اس کے بعد ابو لہب نے اس جملے پر جو طنز کیا اسے تاریخ بیان کر دیتی ہے. پیغمبر نے کہا واسمعوا واطیعوا، اب اس بچے کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا. واسمعوا واطیعوا، اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا. مجمع اب ڈسپرس ہونے لگا. ابو لہب نے جناب ابو طالب پر تمسخر کیا. اسی کو لکھتی ہے نا ساری تاریخیں. کہا کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کی اطاعت بھی کرتے. یہ موجود ہے جملہ تاریخ کہ ابو لہب نے تمسخر اڑایا کہ اب ان بچوں کی اطاعت بھی کرنا، ان کی بات بھی سننا. اب تک بھتیجے کی کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی کرنا. اس سے پہلے جو جملہ کہا تھا پیغمبر نے اسے چھپا گئے. بس موتی، اس کی بات سننا، اس کی اطاعت کرنا. اب جو استدلال کیا اہل تشیع نے علی کی فضیلت پر، تو کس موقع سے استدلال کیا؟ کیا ریاست مدینہ بن گئی تھی دعوت ذوالشیرہ میں؟ کیا بدر ہو گئی تھی؟ کیا احد ہو گئی تھی؟ کیا لشکر آ گئے تھے؟ کیا پیغمبر کیا گول بن گیا تھا؟ کیا مسلمان کمیونٹی ڈیولپ ہو چکی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. کچھ بھی نہیں ہوا تھا. روز اول تھا اور روز اول پیغمبر نے کہا واسمعوا واطیعوا، اسی کی بات سننا اور اسی کی اطاعت کرنا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا تھا. پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے آفر دی کون ہے جو اس کار رسالت میں میرا مددگار بنے گا. آفر دی. وہ 13 برس کا بچہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا. بہن اس بچے نے کیا کیا؟ آفر کو ایکسپٹ کیا. پیغمبر نے آفر دی، سب کو دی، کسی نے ایکسپٹ نہیں کی. اس 13 برس کے بچے نے ایکسپٹ کر لی اور اسے بھی نیزے بلانا نے اپنے بیان کیا. میں اس وقت اٹھ کر کھڑا ہوا جب سب سے کمزور تھا، جسمانی اعتبار سے سب سے کمزور تھا، لیکن میں نے اس وقت دین کی شمع کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اپنے دل کے حوصلے سے اسے آگے بڑھایا. اور اس طرح میں نے آنے والی موجوں کا مقابلہ کیا کہ دین کی شمع میرے ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہ پائی. قانون کی زبان میں جب یہ 2 لفظ آتے ہیں نا، آفر اور ایکسپٹنس، تو اس کے نتیجے میں ایک کانٹریکٹ ڈیولپ ہوتا ہے. قانون کی زبان میں جب کوئی آفر کرتا ہے اور کوئی ایکسپٹ کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کانٹریکٹ. اب پیغمبر نے آفر کی، علی نے ایکسپٹ کی، تو پیغمبر اور علی کے درمیان میں ایک معاہدہ ہو گیا. اب اس معاہدے کا تذکرہ کل میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اے پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر دی. ہم
ہم نے تمہیں کوثر دی، پانی، حوض، چشمہ. اب کہاں پر یہ مطلب فٹ ہوتا ہے مجھے بتائیے. پہلے روز کیا دیا پیغمبر کو؟ ہاتھ بٹانے والا، حوصلہ بڑھانے والا، مددگار. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ایمان دیا، ایمان دیا پہلے روز. ہم نے تمہیں کوثر دی. فصل لربک وانحر. اب اس امامت کی اور اس دین کی شمع اٹھانے کی قیمت ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر پیچھل قربانی. یہی معاہدہ ہوا تھا نا پیغمبر اور علی میں. اس کے علاوہ کیا معاہدہ ہے بھائی؟ میرے پاس 4 زمین ہیں، علی 2 رکھ لینا تم. میرے پاس 100 اونٹ ہیں، 50 رکھ لینا علی تم. کیا یہ معاہدہ ہوا تھا؟ کیا معاہدہ تھا؟ کار رسالت میں کون میرا ہاتھ بڑھائے گا؟ یہ آفر تھی. علی نے کہا میں کار رسالت میں ہاتھ بڑھاؤں گا. یہ ایکسپٹنس تھی. اور کس بات پر معاہدہ ہوا؟ رسالت پر معاہدہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ ہے وہ کوثر. فصل لربک وانحر. اور اس کوثر کی قیمت، یہ رسالت کی قیمت، یہ شمع دین اٹھانے کی قیمت، یہ آگے آگے رہنے والوں کی قیمت، والسابقون والسابقون اولئک المقربون بننے کی قیمت، اطاعت پر پیچھے قربانی. ان شانئک هو الابتر. تم یقین رکھو تمہارا دشمن دینا. اب اس کانٹریکٹ کے 2 فریق ہیں. ایک فریق پیغمبر ہیں، ایک فریق علی ہیں. انا شانیہ کا ہول ابتر. کانٹریکٹ کے دونوں فریقوں کا دشمن جو ہے وہ دینا ہوگا. یہ پہلا استدلال تھا جو اصحاب، جو علی کے شیعہ کہلاتے تھے. اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور تاریخ کا واقعہ. یہ پہلا استدلال. دوسرا استدلال انہوں نے کیا واقعے مواخات سے. پیغمبر نے 2 مرتبہ مواخات کی، ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں. جب مکے میں مواخات تھی تو یہ سوچ کر ایک شخص کو دوسرے کا بھائی بنایا تو اس کی طبیعت، طینت، عادت، کیمسٹری دوسرے کے ساتھ ملتی ہوئی. جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. جناب علی مرتضیٰ نے کہا کہ میرا بھائی کون ہوگا؟ علی کا ہاتھ پکڑا اپنے سینے پر رکھا اور کہا دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. اب اصحاب نے، جو شیعہ نے علی کے، استدلال یہ کیا کہ اگر ہم پیغمبر کی قیادت پر مجتمع ہوئے تو جو پیغمبر کی کیمسٹری تھی، جو پیغمبر کی طینت تھی، جو پیغمبر کی خصلت تھی، جو پیغمبر کی عادت تھی، جو پیغمبر کا مقام تھا، اور جو پیغمبر کی ہمارے لیے جو پیغمبر کا انفلوئنس تھا، علی اس طرح. یہ مکے میں ہو گیا. جب مدینے آئے تو مہاجروں اور انصار کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا. وہاں مہاجر بھائی بنے تھے. مہاجر تو نہیں ہوئے تھے، مکے والے ایک دوسرے کے بھائی بنے تھے. پھر یہاں پر آپ نے مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا. اب یہ تو بالکل ڈفرینٹ سینیارو ہے نا. ایک مہاجر ہے، ایک انصار ہے، اور بھائی بن رہے ایک دوسرے کے. تو پیغمبر نے اس طرح جوڑے بنا دیے. وہاں پر بھی دیکھا کسی خصلت، کس کی قیمت، کس کی عادت بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے. یہاں بھی علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. اب تو انصار میں سے کسی کو ڈھونڈ لیتے کہ چلو یہاں پر علی کا کوئی جوڑا بن جاتا. علی مرزا نے پھر کہا یا رسول اللہ میرا کوئی بھائی نہیں. پھر ہاتھ پکڑا علی کا اور اپنے سینے پر رکھا، کہا اس دنیا اور اس دنیا میں تو میرا بھائی. نعرہ حیدری، حیدری، خوشنود یہ قائم آل محمد بلند تر سلوار. تو استدلال یہ کیا کہ علی چونکہ پیغمبر کا بھائی ہے اور وہی کیمسٹری اور طینت اور خصلت رکھتا ہے، اور پیغمبر نے علی کو اس دنیا اور اس دنیا میں اپنا بھائی قرار دیا، لہذا ہماری قیادت پیغمبر کے بعد پیغمبر کے بھائی کے ذریعے سے ہونی چاہیے. اور سورہ انعام کی آیات کی وہاں پر ریفرنس کو کوٹ کیا. اس میں کہا گیا کہ ہم نے انبیاء کے ذریتوں، ان کے بھائیوں کو کتاب اور نبوت کی ذمہ داری عطا. تیسرا استدلال نیشن آف انڈیئرمنٹ کا کیا، یعنی حدیث سے منزلت.
اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. ایک بار حاکم شام گورنر نے سعد بن وقاص سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کو گالی نہیں دیتے. کیونکہ رویہ قائم کر دیا تھا نا بنی امیہ نے کہ ممبروں سے جناب علی مرزا کو گالیاں دی جاتی. تو سعد بن وقاص نے کہا کہ 3 خصوصیتیں علی اور مرزا کی ایسی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی میرے پاس ہوتی تو میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا. کا پہلا موقع وہ تھا خیبر کا، جب پیغمبر نے کہا کل اس کو علم دوں گا. جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، تو ہم سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، لیکن دوسرے حصے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. اب یہ ٹیسٹ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول کس سے محبت کرتے ہیں. ساری رات جا کر گزاری. اگر آج علم مل گیا تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کرتے ہیں. صبح ہوئی تو علم علی ابن ابی طالب کو ملا. دوسرا معاملہ جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا اور حکم آیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پیغمبر تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے نفوس کو لاؤ. تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ پیغمبر شاید مسلمانوں کے مجمع کو دعوت دیں گے. اس وقت بھی مجھے علی کے مقام پر رشک آیا جب نبی پیغمبر نے اپنے نفس کے مقام پر اپنے بھائی نعرہ حیدری 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 ارشود شاہ رجب امیر المومنین علی ابن ابی طالب پہ بلند تر سلوات. مجھے پتا ہے یہ سب باتیں آپ کے علم میں، لیکن میں اس استدلال کو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں جو کہا نا 250 سال کے بعد ہمارا نیریٹو ڈیولپ ہوا. نہیں، بالکل بھی نہیں. ریلت رسول کے 3 دن یہ نیریٹو ہمارا سامنے آ چکا. تب 3 معاملہ وہ تھا جب تبوک کی طرف پیغمبر جا رہے تھے اور علی کو پیچھے قائم مقام اور جانشین کر دیا اور ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ حاضر. میں 100 سرخ بالوں والے اونٹ ہدیہ کرنے کو تیار تھا کہ کسی ایک موقع پر پیغمبر مجھے اس طرح جانشین بنا کر ایسا کوئی جملہ میرے بارے میں کہہ دیں میں ناکام ہو گیا. یہ فقط علی کی فضیلت ہے. تو دوسرا جو استدلال دیا مواحد کا استدلال تھا، اور تیسرا استدلال جو شیعہ میں حیدر کرار نے اس وقت علی کی فضیلت پر دیا وہ اس یہی حدیث منزلت ہے، یعنی نیریشن آف انڈیئرمنٹ. اسے انگلش لٹریچر میں نیریشن آف انڈیئرمنٹ. یہ ہے کیا حدیث؟ اور میرے دوستوں یہ بہت طاقتور پیغمبر کی حدیث ہے جس کے مقابلے پر آپ دنیا کی کسی کے مقام کو کتنا بھی بلند کریں وہ علی کے حیثیت کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. بہت پاورفل حدیث ہے، بہت طاقتور اسٹیٹمنٹ ہے پیغمبر. تبوک کی جنگ کا وقت پیش آیا. ابو عامر نے یہ افواہ پھیلا دی کہ رومی حملہ کرنے والے ہیں اور پیغمبر کو ایک لشکر بنانا پڑا. اور تبوک کا لشکر پیغمبر نے جتنی مشکل سے بنایا اتنے مشکل سے کوئی اور لشکر نہیں بنا. 9 ہجری کی بات ہے، 9 ہجری، یعنی جتنا جتنا پیغمبر اپنے اس دنیاوی وقت کے قریب آ رہے ہیں لوگوں کی حقیقتیں کھل کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اب پیغمبر نے کہا کہ ہتھیار جمع کیے جائیں اور لوگ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں جیسے اس دور میں دستور تھا جنگ کا. تو لوگوں نے بہانہ یہ کیا کہ پیغمبر بہت گرمی کا موسم اور دیکھیے فصلیں لہلہا رہی ہیں،
درختوں میں پھل پک چکے ہیں، یہ تو ہماری فصلوں کے اترنے کا وقت ہے، سال بھر کی ہمارے روزی اس کے اندر اٹکی ہوئی ہے، اور اس وقت جنگ جو ہے وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ انتہائی مشکل سے 30,000 کا لشکر پیغمبر نے جمع کیا۔ اس میں منافقین نے ایک چال یہ چلی کہ خود ہیلے اور بہانوں سے مدینے میں رہنے کو ترجیح، تاکہ ادھر پیغمبر تبوک کی طرف جائیں اور ادھر ہم کوئی معاملہ کر کے اس ریاست اسلامی پر قبضہ کر لیں۔ پیغمبر کو وحی نے اس سازش سے آتا، پیغمبر نے لشکر اپنا آگے بڑھایا اور جناب علی کو اپنی جگہ پر قائم مقام کر دیا۔ جب سازشیوں نے یہ سنا کہ علی قائم مقام ہو گئے تو آپ کی سازشیں دم توڑ رہی ہیں، دم توڑ رہی ہیں، تو یہ افواہیں پھیلائیں گے۔ رسول خدا علی سے بہت ناراض ہیں اور اب علی ان کے بعد بوجھ بن رہے ہیں، لہذا دیکھیے کیسے تبوک کا معرکہ ہے اور جہاں رومی آ رہے ہیں وہاں اگر علی دیکھیے کتنے بڑے شجاع ہیں، ان کو چھوڑ کر جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہو علی اب ایک بیگیج ہے۔ یہ باتیں جناب علی کی کانوں میں پڑی۔ آپ نے ایک تیز ترین سواری لی، آپ کبھی تیز سواری پر نہیں بیٹھتے، اور جا کر رسول کو راہ میں آپ نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ غلام سے کیا خطا سرزد ہوئی جو آپ نے مجھے شامل لشکر نہیں کیا اور مدینے میں مجھے چھوڑ دیا۔ پیغمبر سواری سے اتر آئے، اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے وہ حدیث بیان کی، اسے حدیث منزلت کہتے، علی کی منزلت کا تعین کیا ہے۔ علی کی منزلت کا تعین کر دیا پیغمبر نے اور کہا یا علی انت منی بے منزلتا ہارون من موسیٰ۔ اے علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری منزلت اور مقام میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا، فرق فقط ایک ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پیش کر دی پیغمبر کی، کیا مقام ہے علی کا، یہ استدلال دے رہے ہیں وہ 12 آدمی، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، یاسر، خالد بن سعید اموی، ابو الحیثم الطحیان، حذیفہ یمنی، 12 آدمی، ابو ایوب انصاری، عثمان بن حنیف، فضل بن حنیف، وہ 12 آدمی جو کھڑے ہوئے تھے تقریر کرنے کے لیے، یہ استدلال دیا حدیث منزلت۔ علی کی منزل کیا ہے؟ جیسی ہارون کی موسیٰ کی منزل۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ عزیزو، اب ہم پہلے موسیٰ اور ہارون کے اس رشتے اور ریلیشن شپ کو سمجھ لیں۔ جیسے جیسے موسیٰ اور ہارون کے رشتے اور ریلیشن شپ کو سمجھنے جائیں گے ویسے ویسے ایک مقام پر موسیٰ کی جگہ محمد کو رکھیں، ہارون کی جگہ علی کو رکھیں۔ یہی ہے نا، یہی منزلت کا مقامی منزل۔ اب اس منزل پر موسیٰ ہے، اس منزل پر ہارون ہے۔ اب اس منزل پر موسیٰ کی جگہ کون ہو گیا؟ محمد، اور ہارون کی جگہ کون ہو گیا؟ علی۔ تو اب دونوں موسیٰ اور ہارون کی جو ریلیشن شپ ہے اور جو ان کا معاملہ ہے جب وہ سمجھ میں آ جائے تو علی اور محمد کی ریلیشن شپ سمجھ میں آ جائے۔ سورہ قصص میں 4 یا 5 آیات کے ذریعے سے مختلف صورتوں سے ہارون اور موسیٰ کے ریلیشن شپ کو آپ کو سمجھا دوں، علی اور محمد کا ریلیشن شپ کو پتہ سمجھ میں آ جائے۔ سورہ قصص، حکم ہوا موسیٰ کو کہ جاؤ موسیٰ، فرعون کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، اور قرآن کریم نے اس واقعے کو نقل کیا۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فإنی اخاف یقتلون۔
بقي هارون فأفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. جیسے ہم نے موسیٰ کو حکم دیا موسیٰ جاؤ اور فرعون کو راہ راست پر بلاؤ، تو موسیٰ نے جواب دیا قال رب انی قتلت منهم نفسا فخاف ان یقتلون، پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا. پہلے روز کی تقریر اگر آپ کو یاد ہے، فوقظہ موسیٰ وقضى علیہ، موسیٰ نے اپنے شیعہ کی حمایت میں اس کے دشمن کو گھونسا مارا. پہلی تقریر میں وہ شیعہ کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتایا. تو کہا کہ پروردگار میں نے ان کے آدمی کو قتل کیا، اگر میں جاؤں گا تو مجھے خوف ہے اس بات کا فخاف ان یقتلون، وہ مجھے اس کے بدلے میں قتل کر دیں. بقي هارون أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني. تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو روانہ کر دے، جس کی زبان بھی بڑی فصیح ہے، اور جب میں کوئی بات کروں گا نا تو ہارون میری تصدیق کرتا چلا جائے گا. کیوں؟ انی اخاف ان یکذبون، کیونکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں جب بات کروں گا تو یہ فرعونی مجھے جھٹلائیں گے. ہم نے جواب دیا موسیٰ بے شک ہم نے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کر دیا اور تم دونوں کو تمہارے مخالفوں پر غلبہ عطا کر دیا. سورہ قصص. اب ایک مقام پر موسیٰ ہیں اور ان کے ساتھ ہارون. موسیٰ کو حکم ہے فرعون کی تربیت کرو اور اللہ کی طرف بلاؤ. موسیٰ خوفزدہ ہیں اس قتل کی وجہ سے، اور پیش کس کو کر رہے ہیں؟ اپنے بھائی ہارون کو. میرے بھائی ہارون کو اسے یہ پیغام دے اللہ کہ وہ میرے ساتھ چلے، میرے ساتھ چلے تاکہ میری تصدیق ہو سکے. وہ مجھے جھٹلائیں گے. یعنی ہارون کا مقام موسیٰ کے نزدیک کیا تھا کہ موسیٰ کے دشمنوں سے موسیٰ کی حفاظت، اور جو بات موسیٰ کریں قبل اس کے کہ کوئی جھٹلائے ہارون اس کی تصدیق کرتا چلا جائے. اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ اعلیٰ سنشد عذر نکاح بعقیدہ. ہم نے اس کی اس مطالبے کو مان لیا اور ہم نے کہا ہاں ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کریں گے. تو جس طرح موسیٰ کا بازو اللہ نے ہارون کے ذریعے سے مضبوط کیا. یا اولی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیرا وہی مقام اور منزل ہے جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی. جیسے موسیٰ کے بازو کو ہارون سے تقویت ملی، جیسے موسیٰ کے کلام کو ہارون سے تصدیق ملی، جیسے موسیٰ کے خوف کو ہارون سے امن ملا، اسی طرح علی کے بازو سے محمد کو سہارا ہوا، علی کے خطاب سے محمد کی تصدیق ہوئی، اور علی کے روب سے محمد کا دشمن دہل گیا. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. یا رسول اللہ پر بلند سر صلی اللہ محمد والے محمد. یہ ریلیشن شپ ہے ہارون اور موسیٰ کا. خوف سے بچائے، تصدیق کرے اور میرے بازو کا سہارا بنے. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. تو علی خوف سے سپر بنے رہو، تصدیق کرتے رہو اور بازو کی جان بنے رہو. یہی ہے نا مطلب. اس کے بعد اسی مضمون کو سورہ شورا میں بیان کیا اور اسی مضمون کو سورہ طٰہٰ میں. اب وقت کی کمی کی پیش نظر ہم سورہ شورا کو چھوڑتے ہیں. سورہ طٰہٰ میں کہا فَاذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف، اس نے بہت طغیان سرکشی کر دی. موسیٰ نے جواب دیا رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ويفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی ہارون اخی واشرک به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک
کثیرا ونذکرک کثیرا. ہارون نے کہا پروردگار میرے رب اشرح لی صدری، میرے دل کو کشادہ، سینے کو کشادہ، ویسر لی امری، میرے اس کام کو آسان کر. نبوت آسان کام نہیں ہے. بغیر عقدۃ من لسانی، زبان کی گرہ کو کھول دو. وجل لی وزیری من اہلی، ارے میرے خاندان میں سے کسی کو میرا بوجھ بانٹنے والا بنا دے. کون سا بوجھ؟ 4-5 کیلے کے جناب موسیٰ کے پاس بوجھ رسالت. وجل لی وزیری من اہلی، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میری رسالت کا بوجھ بانٹنے والا بنا. کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. پروردگار جب تو اسے میرا بوجھ بانٹنے والا بنائے گا تو ہم تیرا کثیر ذکر کریں گے اور تیری کثیر تسبیح کریں گے. ساتھ ساتھ موسیٰ نے ایک اور لفظ کہا، واشرکہ فی امری، پروردگار اسے میرے شریک کار قرار دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ اذری. میری پیٹھ کا بوجھ ہلکا کر اس میرے بھائی سے. واشرکہ فی امری، میرے کام میں میرے بھائی کو میرا شریک بنا دے. ہارون موسیٰ کے شریک کار رسالت ہے. کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم دونوں بھائی مل کے پھر تیرا کثیر ذکر قائم کریں گے اور پھر تیری کثیر تسبیح کریں گے. تو اب ہارون کا کیا مقام ہے موسیٰ کے نزدیک؟ شریک کار رسالت ہے ہارون، اور بوجھ کا بانٹنے والے ہیں ہارون، نبوت کا بوجھ. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری وہی منزل ہے حدیث منزلت جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جیسے ہارون نے وہ شریک کار رسالت بنے تم میرے شریک کار رسالت ہو. جیسے ہارون نے بوجھ بانٹا موسیٰ کا ویسے تم نے میرا بوجھ بانٹا. کیا جواب ملا جناب موسیٰ کو؟ قال انی اوتیت قد سؤلک یا موسیٰ. ہم نے کہا ہے موسیٰ نے تیرے سوال کو پڑھا، مان گئے تمہاری بات. یعنی جب موسیٰ نے یہ سوال کیا نا بھائی کو شریک کار رسالت بنا، کہا مان لیا، اس مطالبے کو مان لیا. اب ابن اساکر اور خطیب بغدادی اور بہت ساری کتابیں جناب اسما بنت امیس سے روایت کرتی ہیں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی، الم نشرح لک صدرک، سوال کیا پیغمبر سے. تو پیغمبر نے بھی تو کوئی سوال کیا ہو نا کہ ہوگا نا، اس کے جواب میں پوچھا پیغمبر سے. تو جناب اسما بنت امیس کہتی ہیں جس طرح موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اپنے بھائی ہارون کو شریک کار رسالت کے لیے، اسی طرح پیغمبر نے دعا کی اور سوال کیا قرآن میں، الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے تمہارے دل تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ بوضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور اس بوجھ سے تمہاری پیٹھ کو ہلکا نہیں کیا جس نے اسے دوہرا کیا ہوا تھا. ہلکا نہیں کیا. کیسے کیا؟ کیسے کیا ہلکا؟ سنشد عضدک باخیک، تمہارے بھائی کو تمہارے بازو کی طاقت ہے. دوسری آیت سورہ یونس، اور باقی ہم اسکپ کریں گے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. آج انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. یہ تو بہت ہی بڑی بات قرآن مجید نے کہی. سورہ یونس، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، لِقَوْمِكَ بِمِثْلِ بَيُوتَ وَاجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ. ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی پر وحی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَقُومَا لِقَوْمِكَ قَوْمِكُمَا
بے مصر بیوتا. اے موسیٰ اور ہارون، تم اپنی قوم کے لیے جب مصر میں گھر بناؤ، وہی کیا وَجَعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو ان کا قبلہ قرار دینا. ہم نے وہی کی. اے موسیٰ اور ہارون، ان تبوّأ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَيُوتًا، مصر میں تمہاری قوم اپنے گھر بنائے. وَجَعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اب تمہارا گھر اور تمہارے بھائی کا گھر اس قوم کا قبلہ ہونا چاہیے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، لہذا انہیں صلاۃ کا حکم دو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. یعنی موسیٰ اور ہارون کا گھر کیا بنا؟ قوم کے لیے قبلہ، مسجد، سجدہ کرنے کا مقام، نماز پڑھنے کا مقام، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا مقام. پیغمبر علیہ السلام نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی، اس کی تفسیر کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ کو کہ موسیٰ تمہاری مسجد میں، یعنی اب تمہارا گھر کیا ہو گیا؟ مسجد، کیونکہ قبلہ ہے. تمہاری مسجد میں تمہاری قوم کا کہ لوگ کسی بھی حال میں اٹھ کر نہ چلے آئے. اللہ اکبر. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے گھر اور ہارون کا گھر کیا ہے؟ مسجد. تو لہذا تمہاری قوم کے لوگ کسی بھی حال میں اٹھ کر تمہاری مسجدوں میں نہ جائیں اور آ کر یہاں شاباشی نہ کریں. کوئی کھا رہا ہے، کوئی لیٹ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، اس لیے کہ یہ مسجد ہے، مقام سجدہ ہے، طہارت کا مقام ہے، پاکیزگی اس کی قائم رکھنا ضروری ہے. لہذا سب حالت طہارت میں تمہاری مسجد میں آئیں. ہاں، ہارون اور اس کے بیٹوں کو اجازت ہے جس وقت اور جس حالت میں چاہیں تمہاری مسجد میں داخل ہو جائیں. یہ فقط ہارون اور اس کے بیٹوں کا شرف ہے کہ جس وقت چاہیں موسیٰ کی مسجد میں آئیں اور جائیں اور بیٹھیں اور رہیں، اس لیے کہ تمہارا اور موسیٰ کا گھر ایک ہے. وہ جالو بھائی تو تم قبلہ تن، تمہارا گھر اس قوم کے لیے قبلہ ہے. اب مسجد میں جب آپ جائیں گے حالت طہارت میں، مسجد میں لیٹنے، سونے، شاباشی کرنے، اپنے کام انجام دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہارون اور ہارون کے بیٹے جس وقت چاہیں آئیں، جیسے چاہے رہیں، جیسے چاہے بیٹھیں، ٹھیک ہے. اب جب پیغمبر نے نبی کی اپنی مسجد ارے میرے دوستو اس استدلال کو دیکھو. آپ کہتے ہیں 250 سال کے بعد نیریٹو ڈیولپ ہوا. ارے 30واں روزہ رہنے پہ رسول کا، اور یاد دلایا شیعہ نے، علی نے، یاد کرو اس وقت کو جب پیغمبر کی مسجد میں ہر ایک کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ادھر سے حکم آیا پیغمبر یہ مسجد ہے، مقام سجدہ ہے، طہارت کا مقام ہے. ارے فقط ہارون اور اس کے بیٹے موسیٰ کی مسجد اور یہاں پیغمبر آخری نبی، تمہاری مسجد سب کے دروازے بند کرو، فقط ایک دروازہ کھلا رہنا چاہیے. تیسرا دن تھا، شیعہ نیریٹو ڈیولپ ہوا. علی کا گھر نہیں ہے، قبلہ ہے اور مسجد ہے. یہ ہے شیعہ آئیڈیالوجی. علی کا گھر نہیں ہے، قبلہ ہے اور مسجد ہے، طہارت کا مقام ہے، سجدے کا مقام.
بند کرا دیے پیغمبر نے سب کے دروازے. فقط علی کا دروازہ کھلا رہا. ہارون کے بیٹے جب چاہے اور آئے, اور علی کے بیٹے اگر آئے مسجد میں اور گر جائیں, پیر میں کرتا پھنس جائے, تو خدا کا پیغمبر منبر سے اترے, استقبال کے لیے دور تک جائے, شہزادوں کو گود میں اٹھائے, واپس لے کر آئے, ایک زانوں پر ایک بیٹے کو, دوسرے زانوں پر دوسرے کو بٹھا کر اپنے خطبے کو وہیں سے شروع کرے, اور ساتھ ساتھ کہے یہ دونوں بیٹے امام ہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ دونوں بیٹے امام ہیں حسن و حسین. کھڑے ہو جائیں تب, بیٹھ جائیں تب. یہ ممبر پر کہا رسول نے, زانوں پر بٹھا کر کہا رسول نے, سب کے دروازے بند کرا کے کہا رسول نے, اور ان کے گھر کو قبلہ بنا کر کہا رسول نے. یہ شیعہ آئیڈیالوجی ہے. آپ کے سر کنی بھی جھکے ہیں. ہمارا قبلہ علی کا گھر, ہمارا قبلہ علی کا گھر. عزیزوں, جس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر تشریف لائے, منزل شراف کا چاند دیکھا آپ نے, اب پھر کربلا کی زمین پر آ گئے. بھائی سے کہا جو مقام اچھا لگتا ہے وہاں پر تمہیں لگا دو. شیر کو ترائی پر صدائی, دریا کے کنارے خیمے لگنے لگے. پھر بہت جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مشورہ دیا کہ بھائی ہم بھی اپنے کچھ دوستوں کو بلائیں جو ہماری مدد پا سکتے ہیں. تو آپ نے کہا زینب کس کو بلائیں, یہ تو خاک اور خون اور موت کا کھیل ہے. سوچ رہا اچھا ایسا کرتے ہیں حبیب کو بلا لیں. کون حبیب ابن مظاہر؟ مدینے کی گلیوں میں امام حسین علیہ السلام کم سنی میں, پیغمبر کی زندگی میں کتنے کم سن تھے آپ, مشکل سے 7 سال کی عمر بھی نہیں تھی. پیغمبر نے دیکھا حسین چل رہے ہیں, پیچھے پیچھے مظاہر کا بیٹا چل رہا ہے, اور جہاں جہاں حسین کا قدم پڑتا جاتا ہے وہاں وہاں ہاتھ اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا ہے. اسی وقت پیغمبر نے کہا کہ میرے حسین کے ساتھیوں میں سے اپنی جان کو میرے لال پر قربان کرے گا. پیغمبر کی حدیث موجود تھی. خط لکھ دیا امام حسین علیہ السلام نے حبیب کو, اے حبیب ہم دشت بلا میں پہنچ گئے. نانا کی باتیں یاد ہوں گی, اگر ہو سکے تو ہماری امداد کے لیے آؤ. حبیب کوفے میں چھپے ہوئے تھے. ابن زیاد چھاپے مار رہا تھا, شیعہ نے علی کو گرفتار کر رہا تھا, قتل کر رہا تھا. مسلم اور حامی کی لاشیں کوفے کی گلیوں میں گھسیٹی جا رہی تھی. زندان شیعہ نے علی سے بھر چکے تھے. جناب حبیب کہیں پوشیدہ تھے, پوشیدہ مقام پر دسترخوان پر بیٹھے تھے, اور کبھی ہاتھ بڑھاتے تھے کھانے کے لیے اور پھر ہاتھ روک لیا جاتا. حبیب اور حبیب کی زوجہ عجیب کشمکش دروازے پر دستک. جیسی دستک کی آواز سنی ایک بار الرٹ ہوئے. کہیں ابن زیاد کے سپاہیوں کو تو پتہ نہیں چل گیا کہ ہم یہاں ہیں. قریب گئے دروازے پہ, ہلکی سی آواز میں پوچھا کہ کون ہے. باہر سے جواب آیا, انا قاسم الحسین. کسی سوال کا انتظام کر دیا, دروازہ کھول دیا. خط ہمیں حسین علیہ السلام کو اس نے حوالے کیا. امام نے کہا سبھی مگر مدد کی رات کے لیے آ سکو تو آ جاؤ. اگر عصر عاشور تک نہ پہنچ سکے روز حشر ملاقات ہوگی.
غلام سے کہا گھوڑے کو ویرانے میں لے جا. بس روایتیں کہتی بیوی بھی ساتھ ہو گئی, غلام بھی ساتھ ہو گیا. جناب حبیب نے وضاحت کربلا پہنچ گئے. کوئی بتائے کہ یہ سینکڑوں جو ناکے لگے ہوئے تھے یہ حبیب پہنچ کیسے گئے؟ بلانے والا اگر امام ہو اور آنے والا امام کا شیعہ ہو کوئی ناکا ناکا نہیں رہتا. خیمے میں دھوم مچ گئی, حبیب آ گئے, حبیب آ گئے, حبیب آ گئے. ایسا لگتا تھا وہ لشکر جمال آ گیا. آج جناب فضا کو کہا جناب زینب نے جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو. فضا میرے خیمہ پر آئی, کہا بنت فاطمہ سلام کہتی ہے. حبیب نے سر سے امامہ پھینکا. اوے کربلا, نبی کی بیٹی غلام کو سلام کہتی ہے. آنسو کے نہیں, حبیب گھوڑے سے گرے, زخمی حالت میں گئے. مسلم نے اور سجا کو اشارے سے قریب بلایا. مسلم قریب گئے, کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ انگلی سے اشارہ کیا, بس یہ کہنا چاہتا ہوں. لوگوں نے دیکھا حبیب کی انگلی حسین